غزالی ایجوکیشنل ٹرسٹ بھی چلاتے ہیں اور آپ نے پورا ایک نیٹ ورک قائم کیا ہے، تو ناظرین کو کچھ بتائیے غزالی کس طرح ورکنگ کرتا ہے اور کیا بیسک ٹارگٹ کیا ہے آپ کا؟ ٹھیک، یہ دائرہ ابھی تک جو کچھ سوالات آپ نے کیے وہ دائرہ رقم کے حوالے سے تھے، اور میں نے یہ کہا کہ دائرہ رقم بنیادی طور پر پاکستان کی مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کہ جو ان کے لیے افورڈیبل ہو اس دائرے میں کام کر رہا ہے۔ ظاہر چونکہ یہ زیادہ اس کا فوکس پاکستان کے اربن علاقے ہیں، اگرچہ دائرہ رقم نیچے چھوٹے علاقوں میں بھی چلا گیا ہے جو قصبات تک آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ضرورت ہے کہ پاکستان میں اس وقت تعلیم کے جو چیلنجز درپیش ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک ادارہ یا چند ادارے یا چند درجن ادارے جو ہے کہ کافی نہیں ہیں۔ میں تو یہ بات بڑے کھلے دل سے کہتا ہوں کہ تعلیم کا کام جو بھی کر رہا ہے اس وقت وہ ہماری قوم کا محسن ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ آئین پاکستان کی روح سے یہ ریاست کی ذمہ داری کہ وہ ہر شہری کو تعلیم یافتہ بنائے۔ آئین پاکستان کی روح سے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر شہری کے لیے عربی اور قرآن کی تعلیم کا بندوبست کرے۔ اب وہ یہ کام نہیں کر رہی۔ اب اگر وہ یہ کام نہیں کر رہی یا نہیں کر سکی 70 سال میں تو اس کا مطلب ہے کوئی آگے بڑھے۔ تو اس لیے اگر میں اور آپ اور کوئی اور لوگ، تو میں تو جہاں بھی جس تعلیمی تقریب میں جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ آپ قوم کے محسن ہیں، اس لیے کہ آپ ریاست کا حصہ بٹا رہے ہیں نا۔ ریاست کو ہی کام کرنا چاہیے، اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، اس کے پاس پرائرٹیز نہیں ہیں، اس کے پاس ترجیحات موجود نہیں ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ جو غزالی کا انٹرسٹ ہے یہ ہمارا ایک آپ سمجھیے کہ یہ ایک ناٹ فار پرافٹ، غیر منافع بخش جو ہے اور غیر تجارتی اور غیر سیاسی ہمارا کام ہے کہ جس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ بنیادی طور پر ہماری تعلیم کی بیس ہی بہت کمزور ہے۔ مثلا ایک اعداد و شمار ہیں کہ جس کے مطابق اگر 100 بچے پرائمری کلاس میں داخلہ لیتے ہیں کسی بھی جگہ پر، تو ان میں سے آلموسٹ 50 بچے جو ہے یا 45 بچے کلاس 5 سے پہلے اسکول چھوڑ دیتے ہیں۔ مزید تحقیق کی گئی تو وجہ کیا بنی؟ یا والدین کو شعور نہیں ہے، وہ کہتے پڑھا کر کیا کرنا ہے؟ ہمارا یہ سوال ہے نا، کیا کریں گے؟ یا جو ہے ان کے پاس وسائل نہیں ہے، ریسورسز۔ نمبر 3، گورنمنٹ کا انفراسٹرکچر یا ہے نہیں یا بہت کمزور ہے۔ آپ سندھ کی بات لے لیجیے، جنوبی پنجاب کی بات ہو سکتی ہے، بلوچستان کی بات کی جا سکتی ہے کہ جہاں مختلف وجوہات سے ادارے موجود ہیں تو ان کے پاس مسنگ فیسلٹی جس کا ایک نام دیا جاتا ہے، کہیں چار دیواری نہیں ہے، کہیں ٹوائلٹس نہیں ہیں، کہیں پینے کا پانی موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ کہیں بلڈنگ ہی موجود نہیں ہے، اور یہ سب موجود ہیں تو استاد موجود نہیں ہے۔ غزالی نے ایک ہولسٹک، ایک بڑی مجموعی اپروچ کے ساتھ جو ہے تربیت اساتذہ اور ذہین بچوں کی حوصلہ افزائی، بچیوں کی تعلیم کا فروغ، اس طرح جو دیہاتوں کے اندر جو ذہنی یا جسمانی معذور بچے ہیں، یہ سارے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ جو ہے کہ ہم نے شروع کیے ہیں۔ تو غزالی الحمدللہ اس وقت پاکستان میں ایک معتبر نام ہے اور ناٹ پروفٹ سیکٹر کے اندر کہ جس پر گورنمنٹ بھی اعتماد کری ہے۔ ہمارے اس 1 لاکھ بچوں میں 42,000 بچے گورنمنٹ کے ہیں، ان سرکاری اسکولوں کے بچے ہیں کہ جن کو ہم انفرادی یا اجتماعی طور پر ایز اے ہول اسکول لے کر ہم ان کو جو ہے لے کر چل رہے ہیں۔ اگر صاحب نصاب تعلیم ظاہر سی بات ہے اس حوالے سے دائرہ رقم جو ہے وہ اس کی کیا خاصیت ہے کہ نصاب کے حوالے سے آپ خود آپ کا نصاب جو ہے کریکولم بناتے ہیں یا کیا اس کی؟ دیکھیے ذرا یہ تو آپ کے علم میں ہی ہوگا کہ بنیادی طور پر ایک نیشنل ڈاکومنٹ ہوتا ہے، نیشنل کریکولم ڈاکومنٹ، کہ جو بنتا ہے اور پھر اس کے فالو اپ میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے گائیڈ لائن لیتے ہوئے پھر کتابیں تیار کی جاتی ہیں۔ تو بنیادی طور پر دائرہ رقم ہو یا غزالی ٹرسٹ ہو، یہ بنیادی طور پر نیشنل کریکولم کو فالو کرتے ہیں کہ جو نیشنل کریکولم جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے منظور کر دیا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ تعلیم اس وقت چونکہ صوبائی سبجیکٹ ہے، پروونشل ہے، تو اس حوالے سے جن علاقوں میں ہمارے اسکول موجود ہیں تو ہم جو ہے کہ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو باقی کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز کمی محسوس ہوتی ہے تو، اور خاص طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم اسکولز میں پڑھتے تھے، اور اگر میں اس وقت ریکال کروں اپنے اس وقت کو کہ جب میں پڑھتا تھا اور اب اگر میں آج اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں تو بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ علوم کی ترقی، انسانی ذہن کی تیزی، بچوں کا IQ لیول، میڈیا کی اثر پذیری، معلومات کی بہت تیزی کے ساتھ ترسیل جو ہے، اس نے ہماری آج کی نسل کو 2000 کے بعد پیدا ہونے والے بچوں کو جو ہے کہ بہت تیز اور شارپ کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اسی لحاظ سے اپنے نصابات کو اپڈیٹ کرنا ہوگا دونوں اعتبار سے، کہ ایک طرف وہ آپ کی قومی اور ملی اور تاریخی ضروریات کو پورا کریں۔ ظاہر ہے ایک نظریاتی مملکت، ایک مسلمان مملکت اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتی،
ایک، اور دوسری بات ہے کہ آپ کو اس وقت جو ہے کہ مقابلے کے میدان کے اندر جو درپیش ہے صورتحال، اس میں بھی آپ کا طالب علم، آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا بیٹی جو ہے کہ وہ کسی پیچھے نہ رہے، تو جہاں ہم کوئی ایڈ اپ کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو اضافی کتاب کی صورت میں بھی، تربیت اساتذہ کی صورت میں بھی، اور ساتھ ایک اور بات میں کہوں گا کہ محض نصاب کافی نہیں۔ دیکھیے بچوں کو یہ جو ہے نا کہ انسان سازی، ظاہر ہے میں سکول کے کام کو یا تعلیم کے کام کو انسان سازی کا کام کہتا ہوں، اس میں کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے۔ یعنی بطور ایک تعلیمی دنیا کے کارکن کے طور پر میں آپ سے کہوں گا کہ آلموسٹ 5-6 چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں ایک بچے پر استاد اثر انداز ہوتا ہے، والدین اثر انداز ہوتے ہیں، میڈیا اثر انداز ہوتا ہے، کتاب اثر انداز ہوتی ہے، بچے کے ہمجولی یعنی لڑکوں کے دوست اور بچیوں کی سہیلیاں، یعنی یہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اچھا نظام تعلیم، زندہ معاشرہ ان سب کو مخاطب کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ چھوڑ دیں گے، یہ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے سب سے زیادہ بڑا استاد میڈیا ہے، بچہ اور بچی، یعنی آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت جتنی ایکسیس ہو گئی ہے میڈیا کی، تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بچہ جو ہے وہ میڈیا پر زیادہ وقت گزار رہا ہے، موبائل کے اوپر۔ جتنا چھوٹا بچہ اتنا زیادہ میڈیا پر گزار رہا ہے۔ پوری دنیا اس کے متعلق ریسرچ کر رہی ہے کہ بھئی ابتدائی تعلیم مطلب جاپان کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ جاپان کے اندر یا ایون یعنی جو ٹاپ کے ممالک ہیں جن میں فن لینڈ بھی آتا ہے، اس میں ابتدائی 3-4 سال وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف بچے کو سوشلائزیشن سکھانی ہے، ہاؤ ٹو بیہیو، ہاؤ ٹو انٹریکٹ ود ہیومن بینگز، ود فیلوز، اپنے ساتھ کیسے، ڈسپلن، اقدار، ویلیوز، زندگی کا نقطہ نظر، معاشرے کے ساتھ ریلیشننگ، یہ ہمیں سکھانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ بچہ جو ہے وہ خود ہی پڑھ لے گا، اس میں وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک غیر معمولی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ تو گویا یہ ہے وہ چیز کہ جو ہمیں سمجھاتی ہے کہ کوئی ایک چیز نہیں ہے، نصاب بہت اہم ہے۔ میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ہمارے نصاب کو ریویو ہوتا رہنا چاہیے، کسی کی اکساہٹ پر میں نہیں کہتا، یعنی کسی فنڈڈ ڈریون نہیں ہو وہ، بھئی ہم خود دیکھیں، پاکستان کے ماہرین تعلیم دیکھیں، پاکستان کی ریاست اور حکومت دیکھیں کہ ہم جو ہے کس انداز میں اپنے نصابات کو اپڈیٹ کریں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بسا اوقات، بلکہ میں کہوں گا کہ ہمیں اسلامیات اور قرآن پڑھانے کے بھی جدید طریقے ہونے چاہیے۔ میں صرف بات ہسٹری اور سائنس اور فزکس اور میتھ کی نہیں کر رہا، اس لیے کہ آج کے بچہ، میں امریکہ میں ایک سیمینار میں تھا، وہاں ایک عجیب سی بات ہوئی، میں ایک چھوٹے سے یعنی جو متوازی سیشنز ہوتے ہیں میں اس میں گیا، تو وہاں ایک ٹیچر نے بتایا کہ جو عربی اور قرآن کی ٹیچر تھی، اس نے کہا، انگریزی میں کہا کہ میں ایک دم ہل کے رہ گئی کہ جب میری کلاس میں ایک بچے نے کہا کہ میں قرآن سے نفرت کرتا ہوں، تو اس نے کہا یہ میرے لیے تو بہت الارمنگ سی چیز تھی، لیکن چونکہ بچے وہاں کے آؤٹ سپوکن ہوتے ہیں، وہاں کوئی اندر باہر کی چیز نہیں ہوتی، جو وہ کہنا چاہتے کہہ دیتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ پہلا میرا رد عمل تو تھا شدت کا، غصے کا، ری ایکشن کا، لیکن میں چونکہ استاد ہوں، میں نے ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر سوچا، میں نے کہا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ میرے پڑھانے میں یا عربی اور جو قرآن پڑھانے والے کے اندر کوئی مسئلہ ہے کہ جس نے اس بچے کے اندر یہ رد عمل پیدا کر لے کہ وہ قرآن سے کمفرٹیبل نہیں ہے، تو اس نے پھر یہ بات کہی کہ نہیں، یعنی اگر میتھڈالوجی ہے، اگر جو ہے کہ بچے کی نفسیات کو سامنے رکھنا ہے، اگر ہم جو ہے کہ تمام علوم کو جو ہے گیمز کے ذریعے پڑھا رہے ہیں، یعنی ایک دوست میرے آئے پی ایچ ڈی کر کے یو کے سے، ہمارے اسلامی جمی طلبہ سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے کہا جی کہ میرے جو ایک سینئر ہیں، سپروائزر ہیں، وہ گیمیفیکیشن پہ کام کر رہے ہیں، ان کی پی ایچ ڈی گیمیفیکیشن میں۔ کیا مطلب کہ یہ جو علوم ہیں، یہ جو سبجیکٹ ہیں، ان کو گیمز کی صورت میں پڑھانا آپ دیکھتے نہیں، اس وقت میتھ، اس وقت جغرافیہ، اس وقت سائنس جو ہے ظاہر یہ آپس میں انٹر کنیکٹ ہیں، ان کو جو ہے کہ وہ اس میں لے آئے ہیں۔ تو گویا قرآن کو، عربی کو، اسلامک ہسٹری کو پڑھانے کے بھی تو طریقے ہو سکتے ہیں، تو گویا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ریاست کی، حکومت کی، اداروں کی، کہ انہوں کرے۔ تو گویا آپ کو وہ جو سوال تھا کہ ہمیں جو ہے کیسے نصاب کو کرنا چاہیے، تو میں نے کہا کہ نصاب کو بھی اور باقی چیزوں کو بھی ہمیں امپروو کرنا ہے، اس کے اندر اچھی ریسرچ لے کر آنی ہے، اور دنیا میں بہت اچھے تجربات ہیں جن سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ وقا صاحب کوئی میسج دینا چاہیں؟ آج کے اس دور میں آپ نے ذکر کیا کہ جو انفارمیشن کا ایک سیلاب ہے، اور ہر بچے کے پاس، ہر ہمارے نوجوان کے پاس موبائل کی صورت میں ایک نیا چیلنج ہے، کتاب سے رشتہ کمزور ہوا ہے، اور معلومات کے اس بہاؤ کے اندر ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہیں، بہت ساری چیزیں۔ ایک ایسے ماحول میں ایک والدین کو کیا کرنا چاہیے، طالب علم کو اور استاد کو کیا میسج آپ دے سکتے ہیں؟ پہلی بات ہے کہ والدین کے لیے تو میری یہ گزارش ہے، درخواست ہے بلکہ ذرا، وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو وقت دیں، اس لیے کہ والدین کہ وقت کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ بھئی ہم مہنگو اسکولوں میں داخل کرا دیں، ان کو اچھی سواریاں لے کے دے دیں، ان کو اچھے گیجٹس
اور جو ہے کہ اور ان کے لیے اچھی سہولیات کا بندوبست کرتے ہیں، لیکن والدین کا وہ متبادل کوئی نہیں ہے۔ ایک تو وہ پڑھے لکھے ہیں، کم پڑھے لکھے ہیں، زیادہ مصروف ہیں، ہائیلی پروفیشنل ہیں بچوں کے ساتھ۔ کسی نے بہت اچھی بات کی ہے کہ بھئی اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ بچوں کو جتنا وقت دیتے ہیں اس کو دگنا کر دیں، بچوں پر جتنا خرچ کرتے ہیں اس کو آدھا کر دیں، بہت سارے مسائل آپ کے کم ہو جائیں گے۔ یہ تو والدین کے لیے۔ دوسری بات ہے، اساتذہ سے میں کہتا ہوں کہ بھئی استاد جو ہے والدین کے بعد دوسرا بڑا مرتبہ استاد کا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے، ویدر مسلم ویدر نان مسلم سوسائٹیز، کہ جہاں زندہ استاد ہے، با کردار استاد ہے اور باصلاحیت استاد ہے، یعنی اس کو اپنے سبق کے اوپر بھی کمانڈ ہو، اور با کردار کا مطلب ہے کہ وہ اپنے بچوں سے بھی اتنا ہی مخلص ہو جتنا کہ ایک باپ اپنے اولاد سے ہوتا ہے۔ ظاہر ہماری تاریخ ایسے استادوں کی نام ہے، اور ایسے استاد ہوں گے تو یہ دیکھیں نا، اس وقت پنجاب میں آپ جہاں بیٹھے ہیں، یہ پاکستانی آرمی کی تعداد کتنی ہے؟ 7 لاکھ ہے، اس سے کچھ کم زیادہ ہوگی۔ 6 لاکھ سے زیادہ تو استاد ہی ہیں پنجاب کے اندر۔ یعنی مجھے یہ بتائیے کہ اگر پاکستان کے استاد اپنے مقام سے آگاہ ہوں تو بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ دیکھیے، یہ ماننے والی بات ہے کہ کچھ اداروں کو چھوڑ کر گورنمنٹ کے اداروں کے اندر ابھی بھی اساتذہ کی تنخواہ بہتر ہے۔ یعنی ہم جانتے ہیں مڈل کلاس، لوور مڈل کلاسز میں ایک استاد جو ہے کہ 15,000 20,000 جو ہے کہ تنخواہ لے کر پڑھا رہا ہے، لیکن میں آپ کو پرائمری اسکول گورنمنٹ کے استاد بتا دوں گا جن کی 50,000 اور 70,000 بھی سیلریز موجود ہیں۔ مسئلہ کہ یہ تو کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ ضروریات یقیناً زیادہ، میں مانتا ہوں مسائل ہیں ہمارے جو ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہوگی، لیکن اساتذہ سے میری درخواست یہ ہے کہ یہ اس کام کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں۔ یہ آپ کا دنیا کا مستقبل ہے جو آپ تیار کر رہے ہیں، اور یہ آخرت کا مستقبل ہے۔ ان بچوں پر توجہ، ان کو اپنے سبق کے اندر جو ہے کہ مشاق بنانا، اور ان کو اس سوسائٹی کے ساتھ جوڑنا۔ دیکھیے، کسی فیکٹری کے پروڈکٹ جو ہے فیکٹری کے ویئر ہاؤس کے اندر جو ہے کہ اپنی کوالٹی نہیں بتا سکتی۔ وہ جب مارکیٹ کے اندر آتی ہے، لوگ جب اس کو استعمال کرتے ہیں، ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو بچہ پاس آؤٹ ہو کر جب جاتا ہے پتہ لگتا ہے کس استاد سے پڑھا ہے۔ تیسری جو ہے کہ میں طلبہ اور طالبات سے تو یہی کہوں گا کہ دیکھیے، بنیادی طور پر پاکستان اس لحاظ سے بڑا ہی ویلتھی ہے اور بہت امیر ہے کہ اس کے پاس 60% نوجوانوں کی وہ ایک آبادی ہے، پاپولیشن دنیا میں ٹاپ کے اوپر یہ آ رہا ہے، 60% جو ہے موجود ہے۔ اور آج دنیا بہت تبدیل ہو رہی ہے، اور نوجوانوں سے میں کہوں گا خاص طور پہ کہ جو مثلا میں کہتا ہوں کہ جو 7ویں 8ویں میں اور اس کے بعد انٹر میں بھی چلے گئے ہیں، کہ بھئی آپ اپنے آپ کو تیار کریں نئی دنیا کے لیے۔ اب میں دیکھتا ہوں، فرض کیا آپ فیس بک پر ہیں، یہ فیس بک کیا ہے؟ فیس بک آپ کا سی وی ہے۔ ہم فیس بک پہ چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں، فیس بک آپ کا سی وی ہے۔ آپ جو لکھتے ہیں، جس کو پسند کرتے ہیں، وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کہ بنیادی طور پر آپ کیا ہیں، مزاج کے مالک، کیا یہ اس لیے وہ نہیں ہے کہ جو کاغذ پر آپ کا سی وی ہے، یہ آپ کا سی وی ہے۔ یعنی اب تو دنیا یہ بتا رہی ہے کہ آپ کے اندر اسکل کیا۔ اب 21ویں صدی کی اسکل ہی چینج ہو گئی ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اب کیا ہے، مل کر کام کرنا ہے۔ اب اس صلاحیت کی ضرورت ہے، ٹیم ورک اب اس صلاحیت کی ضرورت ہے۔ اچھا، انٹرپرینرشپ کہ آپ نے خود کچھ کر کے بنانا۔ اب وہ وائٹ کالر جاب کا دور ختم ہو گیا، اب تو ریاستیں نہیں دے رہی، حکومتیں آپ کو جاب نہیں دے رہی۔ میں اپنے نوجوان نسل سے یہ کہوں گا کہ اب تو حکومتیں کہہ رہی ہیں کہ وہاں پہ جاب نہیں ہے، لوگ کانٹریکٹ پہ جاب دے رہے ہیں، آپ کو سال کے لیے جاب دیں گے، اس کے بعد فارغ کر دیں گے، لے آف کر دیں گے آپ کو۔ لیکن اگر آپ کے پاس اسکل موجود ہے، اسکل سیٹ آپ کے پاس موجود ہے، تو وہ آپ کبھی بھی پیچھے نہیں رہیں گے۔ اور پاکستان کے طلبہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ یعنی ریاست کی حکومت کی کمزوریوں کے باوجود، تعلیم کے ناگفتہ بے نظام کے باوجود جو ہے، میں نے یہ دیکھا ہے پاکستان میں بھی اور پوری دنیا کے اندر بھی، اور نیٹ بھرا ہوا ہے ایسے بے شمار ہمارے ہونہار طلبہ اور طالبات اور نوجوان بچے اور بچیوں سے کہ جنہوں نے جو اپنا لوہا منوایا ہے پاکستان کے اندر بھی، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر بھی، اچھے رویوں کے اندر بھی جو ہے انہوں نے اپنے آپ منگوایا۔ تو میری اپنی نئی نسل سے یہی وہ ہے کہ بھئی آپ اپنی ذمہ داری بھی لیں، کہ بھئی ہمیں، اور آپ سمجھیے کہ آپ کے اوپر اس ملت کا، اس سوسائٹی کا، اس قوم کا قرض بھی ہے، اور انشاءاللہ وہ آپ چکا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ اب دنیا ایک گلوبل مارکیٹ ہے، آپ پاکستان میں بیٹھ کر پوری دنیا میں کاروبار کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو یوٹیوب اور گوگل آپ کو مواقع فراہم کرتے ہیں، اپنی چیز بناؤ اور ہمارے پاس رکھو، اور ہم تمہیں جو ہے تمہارے اس کے اگینسٹ ہم تمہیں دیں گے۔ تو وہ تو انہوں نے تو، اس وقت دنیا اوپن ہے، آپ کہیں بھی بیٹھیں، آپ اپنا کام کر سکتے ہیں اپنی پروڈکٹ کو۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں اس وقت آن لائن بزنس کیوں بڑھ رہا ہے، ای بزنس کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب جو ہے کہ امریکہ میں کہ جو اس ٹیکنالوجی کی، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جو ہے کہ لوگ بند کر رہے ہیں بزنس، اس لیے کہ یہ سستا ہو رہا ہے، ایکسیسیبل ہو رہا ہے۔ اگر انڈیا میں ایک بڑی لیبر مارکیٹ ہے تو دنیا وہاں جا رہی ہے۔
ساؤتھ امریکہ کے اندر ایک بڑی لیبر مارکیٹ ہے تو امریکہ مجبور ہے، اگر چائنا کے اندر ایک بڑی مارکیٹ موجود ہے تو دنیا مجبور ہے کہ اپنے بزنس اٹھا کر ملکوں میں لے کے جائیں۔ اگر چائنا میں ہو سکتا ہے، اگر ساؤتھ امریکہ میں ہو سکتا ہے، اگر اپنے انڈیا میں ہو سکتا ہے، تو وائی ناٹ دنیا کی 6ٹھی سب سے بڑی آبادی۔ تو یہ بچے اور بچیاں، یہ نوجوان طلبہ اور طالبات جو ہے اگر اپنے اس کے وہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے کہ ان کو یعنی یہاں بھی عزت ملے گی اور پوری دنیا بالکل جو ہے کہ ان کو ویلکم کرے گی آگے بڑھ کر۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ سید وقاص انجم جعفری صاحب موجود تھے جو دار ارقم اسکولز کے CEO ہیں۔ آج وہ بتا رہے تھے کہ والدین بچوں کی کردار سازی اور تربیت میں جو اہم رول ادا کر سکتے ہیں وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ انہیں وہ سہولیات کے ساتھ ساتھ وہ وقت بھی دیں، اور ان کی کردار سازی میں اپنے وقت کا جو ان کا استعمال ہے وہ یقیناً ان کو دنیا میں کسی مقام تک پہنچا سکتا ہے۔ آئندہ کسی پروگرام میں انشاءاللہ نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وہاں تک اپنے میزبان سید طاہر اکبر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ ناصر۔